السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله المولى العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب سے پہلے ساری دنیا کے مرکز عقیدت حضور سرور کائنات، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار واقعات حضور سید عالم روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اس انداز کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول ہر ماہ کی 11 تاریخ سرکار کے بارگاہ میں خراج محمد پیش کرنے ہم کو موقع ملتا ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری اس میلاد کو، اس بیٹھنے کو، آمین کہنے کو، حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کو قبول کر لے تو ہمارا بیڑا پاک ہو جائے گا. ہمیں یقین ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اس محفل کو ہمارے سرجے بچار بنے اور آل جناب حضور بھائی کے مرحومین والدہ گرامی والدہ گرامی محترمہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کے خاندان اہل خاندان جتنے بھی لوگ اس دار فانی سے رخصت ہو چکے سب کو حضور کی محبت حضور کی شفاعت نصیب کرے ہم سب حضور کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے آمین ثم آمین نعت پاک کا جب ناشاد آپ کے سماعت میں حوالہ لگا ہوں سماعت فرمائے فیضا ہے چاروں طرف فیضا ہے چاروں طرف اندھیرا میرے حضور یہ حضور کے بارے میں ہمارے ساتھ پیش ہے حضور اس کو قبول فرمائے فیضا ہے چاروں طرف فیضا ہے چاروں طرف اندھیرا میرے حضور اب تو کیجئے اجالا میرے حضور للہ اب تو کیجئے اجالا میرے حضور ڈوبے نہ بلغم میں ڈوبے نہ بلغم میں سفینہ میرے حضور مدینہ میرے حضور دکھلائے خدا مدینہ میرے حضور امت کی بخشش امت کی جتنی فکر ہے زہرا بطول کو امت کی جتنی فکر ہے زہرا بطول کو بخشش کی جتنی چاہت ہے زہرا بطول کو بخشش کی جتنی چاہت ہے زہرا بطول کو بھیگا ہے آنسوں سے مسلح میرے حضور بھیگا ہے آنسوں سے مسلح میرے حضور دکھلائے خدا مدینہ میرے حضور دکھلائے خدا مدینہ میرے حضور ڈوبے نہ بحر غم ڈوبے نہ بحر غم سفینہ میرے حضور ڈوبے نہ سفینہ ڈوبے نہ بحر غم سفینہ میرے حضور ڈوبے نہ بحر غم سفینہ میرے دکھلائے خدا مدینہ میرے حضور مدینہ میرے حضور من قبط کا چل بشر آپ کے سماعتوں میں حوالے کروں سماعت فرمائیں امداد کن ازبن نیدم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن ازبن نیدم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا
فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، امداد کن امداد کن عظمت ہم آزاد کن، کر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں لاج یا غوث اعظم، امداد کن عظمت ہم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی، سن کون تیرے سوا تیرے غوث اعظم، امداد کن عظمت غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، میرے لب پہ رات دن رہے تیرا نام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن رہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے میرے کام بنے غوث اعظم، جسے پی کر ہوش والے ہوش میں نہ آئے، جسے پی کر ہوش والے ہوش میں نہ آئے، مجھے کب عطا کریں گے وہ جان غوث اعظم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضرات محترم، جو شان جو عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو عطا کیا، وہ قرآن پاک میں تمام ان کی شان ان کی عظمت موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات بابرکت کو عرف و عالیٰ کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست، تمام ولیوں میں جو مقام جو رتبہ سرکار غوث اعظم کے ذات مقدس کو کسی اور کو نہیں حاصل ہے۔ میں آج اس مقدس محفل میں سرکار غوث اعظم کی عظمت سے پہلے سرکار غوث پاک کے غلام کا میں ذکر کروں تو پتہ چلے گا کہ جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا، ان کا عظمت کا کیا کہنا ہوگا۔ عموماً ہمارے دنیا کا ایک دستور ہے کہ چھوٹے کام اس کو دیا جاتا ہے جو کم ذہن ہوتا ہے، اور بڑا کام اس کو دیا جاتا ہے جو اعلیٰ ذہن کے ہوتے ہیں۔ اور میں کسی کی عزت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سرکار غوث اعظم نے شیخ محمد شیخ البارکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو لوگوں کو وضو کرانے کا کام دیتے ہیں، اس کو لوگ اللہ بھی کہتے ہیں، تو ان کی ذات کا بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی خانقاہ میں جھاڑو لگانے والا بھی ولی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ محمد شیخ البارکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کام کرتے تھے جو آنے والے مہمان خانقاہ میں ان کو وضو لوٹس سے وضو کراتے تھے، اور ایک اور تھے جو جوتا وغیرہ کو سنبھالتے تھے۔ ایک مرتبہ جو جوتوں کو سنبھالتے تھے وہ دونوں میں گفتگو ان کی لوگ یہاں پیدا کر جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور بھوک کے چلے جاتے ہیں، ہم کو بھی کہیں گھومنے جانے کے لیے جانا چاہیے، سیر و تفریح کے لیے۔
وہ دونوں بزرگوں کے اندر گفتگو ہوئی، دو اور مسافر آئے جو اللہ کے مقرب بندے تھے، اور وہ چاروں لوگ سرکار غوث پاک کو بتائے بغیر نکل گئے سیر و تفریح کے لیے۔ جب جنگل کی طرف نکل پڑے تو وہ جو لوٹے شاہ تھے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے، اللہ اکبر، ان کو بھوک لگی تو ان بزرگوں سے کہا کہ ہم کو کھانے کا انتظام کرا دیجیے، آپ کھانے کا انتظام کرا دیجیے۔ ایک بزرگ نے دعا کی، خواب نازل ہوا، سبوں نے کھانا کھایا، پھر کچھ آگے چلے، پھر بھوک لگی، پھر وہ جو لوٹے شاہ تھے محمد شیخ اقباری کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پھر کھانے کی خواہش کی، پھر دوسرے بزرگ نے دعا کی، ایک خواب نازل ہوا، کھانا کھائے، پھر آگے چلے۔ میں آپ کو ایک بتا دوں، ایک بات یہاں پہ اور بتا دوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنے بھی آپ کو مزارات ملیں گے، جتنے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور مقرب معظم بندے آپ کو ملیں گے، ان کے قریب مسجد، آپ دیکھیں حاجی علی کے پاس آ جائیے، مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جائیے، سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضری دیجیے، آپ سرکار پیر شیخ علاء الحق بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، آپ سرکار مجاہد نیلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، حضور سید مرشدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیجیے۔ تمام مزارات کے ساتھ مسجد ہے، قریب ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نمازی تھے، نماز سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوگا، وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ولا تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ تو نماز سے فارغ ہوئے اور دو مرتبہ ان کو جو ساتھی جو بزرگ تھے انہوں نے کھان منگوایا اور تینوں چاروں مل کے کھانا کھائے۔ اس کے بعد پھر کچھ دیر سے سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے، پھر بھوک لگی، پھر وہ لوٹے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اب تو کھانا منگوا دیجیے، اب تو بھوک لگی ہے۔ کہا کہ اب تو ہم دو مرتبہ منگا چکے، اب آپ کی باری، ہم تو دو مرتبہ دعا کیے اور ابھی تو آپ کی باری ہے۔ اس کے بعد لوٹے شاہ نے مصلی بچھایا اور دعا مانگی، دو خواب کتنا وہ دعا کیے تو ایک دسترخوان، اور یہ جب دعا کی تو دو دسترخوان نازل ہوا۔ سب کھانے سے فارغ ہوئے، جو بزرگ تھے ان کے ساتھ آپ چار مسافر تھے، وہ تو دونوں بزرگ نے اس سے کہنے لگے آپ نے کیسی دعا کی؟ ہم نے دعا کی تو ایک دسترخوان اور آپ نے دعا کی تو دو دسترخوان۔ تو لوٹے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تو دعا مانگنے آتی نہیں، میں نے مصلی بچھایا اور میں کہا پروردگار عالم مجھے کچھ تو مانگنا نہیں آتا، اے میرے عبد القادر یہ جو دونوں نے جو مانگا مجھ کو بھی ہوا۔ اور پھر وہ لوٹے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ پھر آپ نے کیا دعا مانگی؟ کہتا ہے ہم نے یہ دعا مانگی کہ یہ جو لوٹے شاہ ہے یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں، ان کی وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول فرما، اس لیے ہم تو تیرے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور سرکار غوث پاک کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لوٹے شاہ یعنی وضو کرانے والے والی مرتبہ ہے، یہ اعلیٰ ہے، تو میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ میرے اسلامی بھائیوں، اس نے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، جس طرح تمام
نبیوں میں میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل و اعلیٰ ہے. اسی طرح تمام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سرکار غوث پاک کی ذات مقدس بہت ہی اعلیٰ ہے, بہت ہی عطا ہے. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے. سرکار غوث پاک کے پاس آنے والے آئے حضور میرے یہاں دعوت ہے, افطاری کی دعوت ہے, آپ قبول فرمائیں. اللہ اکبر, آپ نے قبول فرمایا. اسی دن اسی تاریخ ایک خادم اور آیا, ان کا بھی وہی دن وہی تاریخ, اور سرکار غوث پاک کے پاس جو خادم بیٹھا وہ تعجب ہے. کہا کہ ایک آدمی آیا اسی دن اسی وقت اسی تاریخ کو آپ نے لے لیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, پانچواں آیا. اللہ اکبر. لیکن ادب کا لحاظ ہے, خادم کچھ کہتا نہیں, خادم کچھ کہتا نہیں ہے. بہرحال وہ وقت بھی آیا, وہ تاریخ, وہ دن بھی آیا. جب لوگ نماز سے فارغ ہو کے رخصت ہونے لگے تو ایک شخص نے کہا کہ آج میرے گھر میں حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع ہوئی. تو دوسرے نے کہا کہ تم جھوٹا ہے, وہ تو میرے گھر میں تشریف لائے تھے. تیسری نے کہا تو میرے گھر میں تشریف لائے. لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور یہاں تک کہ بہت لوگ ہجوم ہو گیا. سبوں نے کہا کہ سب لوگ جھوٹے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا کہا کہ وہ تو میرے گھر میں آئے تھے. اللہ اکبر. سبوں نے کہا کہ یہ بات دراصل یہ نہ سمجھنے والی بات ہے, یہ الجھنے کی بات ہے. جو سرکاری کے پاس چلے جاتے وہ کس کی گھر پہ تشریف لے گئے تھے. حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو خانے میں وضو فرما رہے تھے. جب تمام لوگوں کی سرکار حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اے لوگوں جب تم کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دلوں کو صاف رکھو, وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اور جس کسی عالم کے پاس جاؤ تو اپنے زبان کو درست رکھو. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک ہمارے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس تمام لوگ آئے تو سرکار غوث پاک نے وضو کا پانی ایک جھاڑ کے میں چھڑک دیا. تو کیا دیکھتے ہیں, ہر پتے میں سرکار غوث پاک موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے, عظمت ہے. وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچی اونچوں کی سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی محبت میں جلائے, ان کی محبت میں سلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالى وبركاته.